वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। हॉलैंड के शहर द हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के तहत दाखिल किए गए मुकदमे की समाअत का आज दूसरा रोज़ है। जनूबी अफ्रीका ने मुकदमे की सुनवाई के आगाज़ पर ही ये मुतालबा किया कि इसराइल गज़ा पर बमबारी को फ़ौरन रोके, क्योंकि अब तक इसराइली बमबारी के नतीजे में 23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका की वकील अदीला हासिम ने अदालत को नस्ल कुशी के इन इक़दामात की एक फ़हरिस्त पेश की जो उनके मुताबिक इसराइल ने गज़ा में किए, जिनमें पहला कदम गज़ा में फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर हलाक करना है। उन्होंने इज्तिमाई कब्रों की तस्वीरें दिखाईं और कहा कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। नस्ल कुशी का दूसरा इक़दाम उनके मुताबिक शदीद जिस्मानी और जहनी चोटें हैं जो फ़लस्तीनियों को पहुँची, और ये जनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 2B की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका की एक और वकील ने कहा कि इसराइल की सियासी और फ़ौजी क़यादत और हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से गज़ा पर जंग के दौरान मुसलसल ऐसे इल्ज़ामात आते रहे जिनमें वो गज़ा में होने वाली तबाही और हलाकतों का जवाज़ पेश करते रहे। जनूबी अफ्रीका ने यह दरख्वास्त भी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत इसराइल को उनके मुताबिक मज़ीद जराइम का इर्तिकाब करने से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात करे। इसके जवाब में इसराइल ने दूसरे रोज़ की सुनवाई में कहा कि जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत में सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले एक ताज़ा तरीन खबर पर बात करते हैं, जहां अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों ने बहरा अहमर में तजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रात भर यमन में हमले किए, जिससे गज़ा में इसराइल की जंग से शुरू होने वाला इलाकाई तनाज़ा अब खित्ते के एक और मुल्क तक पहुँच गया है। एनी शाहिदीन ने यमन भर में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि इन हमलों में सना के हवाई अड्डे से मुत्तसिल एक फ़ौजी अड्डे, ताइज़ हवाई अड्डे के करीब एक फ़ौजी मकाम, हदीदा में हौसी बहरी अड्डे और हज्जा में फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि टारगेटेड हमले एक वाज़ेह पैगाम है कि अमेरिका और उसके शराकतदार अपने एहलकारों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही दुश्मन अनासर को नेविगेशन की आज़ादी को मुतासिर करने की इजाज़त देंगे। जबकि हौसियों ने कहा है कि उनके 5 जंगजू 73 फ़िज़ाई हमलों में मारे गए और कहा कि इन हमलों का बदला लिया जाएगा और बहरी जहाज़ों पर वो अपने हमले जारी रखेंगे, जिसका मकसद उनके मुताबिक इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की हिमायत करना है। इन हमलों के बारे में मज़ीद बात करने के लिए अब चलते हैं यरूशलेम, जहां से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इन हमलों के बाद जंग के मज़ीद फैलने के ख़दशात यकीनन मज़ीद बढ़ गए हैं। इसराइल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी समेत ख़ित्ते के दीगर मुल्कों की तरफ से क्या रद्द अमल आ रहा है इन हमलों पर? देखिए, इन हमलों को लेकर के जहाँ तक अरब दुनिया के ज़्यादातर जो ममालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उनकी ओर से कहा जा रहा है। बहरीन सिर्फ़ एक ऐसा मुल्क है जो कि मल्टीनेशनल फ़ोर्स जो बनाया गया है अमेरिका के तरफ से, और उसमें कई सारे मगरब मुल्क जो शामिल हैं, वो उसमें हिस्सा ले रहा है। लेकिन दरअसल देखें तो जितने भी यहाँ पर खित्ते में जितने भी मुल्क हैं, सभी पर इसका बुरा असर पड़ना है। सभी की जो मईशत है उस पर उसका बुरा असर पड़ना है, ख़ास करके मिस्र। तो ऐसे में उनके इंटरेस्ट में है कि ये जो जंग है ये ना फैले, ये कुछ ही जगहों तक महदूद रहे, और इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा किसी की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। लेकिन इसराइल जो है उस पर भी हमले हुसी तहरीक ने किए हैं, और इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि उस पर जो भी हमले होंगे उसकी वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इसराइल के जनूबी शहर एलात पर जो है कई रॉकेट पहले हूथियों ने दागे थे, जिसको उसने इंटरसेप्ट किया है इसराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम ने, और उसके बाद लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। और ये एक टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता है, और या फिर उसके जो मगरबी मुल्क जो उसकी हिमायत कर रहे हैं, खास करके अमेरिका, वो नहीं चाहता है कि इसराइल जो है उस खित्ते के उस हिस्से में जो है जंग में जो है हिस्सा ले, और उससे वो दूरी बनाए रखे। और उसको अभी तक जो है अमेरिका और उसके बाकी जो मगरबी जो पार्टनर्स हैं, वही उस जंग में जो है अभी तक शरीक हुए हैं। जैसे हमने अभी बात भी की कि हौसियों के लीडर ने कहा कि न सिर्फ ये कि इन जो हमले हैं इनका जवाब दिया जाएगा, बल्कि वो ऐसे एसेट्स पर हमले जारी रखेंगे जो इसराइल की मदद कर रहे हैं। तो इसराइल में क्या कोई मज़ीद ख़दशा है कि अब इन हमलों के बाद हौसी बागियों की तरफ से इसराइल को डायरेक्टली टारगेट किया जा सकता है? जैसे आपने जिक्र किया कि पहले ऐसा हुआ है, लेकिन क्या इन
खदशात में इजाफा हुआ है कि हौसी इस जंग में अब बराह रास्त मुलव्वस हो सकते हैं? देखिए, इजरायली एहलकारों का मानना है कि ईरान जो है वो दरअसल सारे फैसले ले रहा है, और चाहे हौसी तहरीक हो या फिर हिजबुल्लाह हो या हमास हो या ज़्यादातर इस तरह के जो भी मुल्क या जितने जो भी तंजीमें इसराइल के खिलाफ अभी जंग लड़ रही हैं, वो सभी जो है वो ईरान के डायरेक्शन में जो है वो जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में अगर ईरान चाहेगा तो हौसी तहरीक जो है वो भी इस जंग में और बड़े तौर पर जो है वो कूद पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसे जो है यहाँ पर खदशात बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, और ये भी मानना है कि मगरबी मुल्क जिस तरह से मल्टीनेशनल टास्क फोर्स वहाँ पर लगा करके और हौसी हमलों को के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे इन्हें यहाँ पर इसराइली एहलकारों का मानना है कि वो कामयाब होंगे उन्हें उनके हमलों को नाकाम करने में। राइट। और अब थोड़ी सी बात हो जाए आलमी अदालत इंसाफ में जो इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम का केस है जनूबी अफ्रीका की तरफ से, उसकी समाअत का आज दूसरा दिन है। इसराइल में इस केस के बारे में क्या बात की जा रही है, क्योंकि इसराइली सियासी और फ़ौजी क़यादत को इस केस में बराह रास्त नामज़द किया गया है? जी बिल्कुल, अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा जो हैं इसराइल कात्स, उनका बयान आया और उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इस केस को दर्ज किया है उसमें उसका डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मयार जो है वो नज़र आता है। और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मुनाफ़िकत जो है ज़ाहिर किया है साउथ अफ्रीका ने, जिस तरह से उसने हकीकत को, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, और ऐसे रहनुमाओं के बयानात का इस्तेमाल किया है जिनका कि जंग से मुतालिक फ़ैसलों में कोई अहम किरदार नहीं है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना, उनका ही नहीं और बल्कि कल मैं गुज़िस्ता रोज़ मैं वज़ारत ख़ारजा के कई एहलकारों से भी मैंने बात की, मैं उनसे मिला, और उन सभी का ये कहना था कि यहाँ पर इसराइल में जो भी फ़ैसले लिए जाते हैं उसका एक तरीका है, एक तौर तरीका के तहत होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी रहनुमा ने कोई बयान दे दिया तो उसका उस पर कोई ख़ास असर पड़ता। वो सभी रहनुमाओं के बयान जो हैं वो मुतासिर नहीं होते इस तरह के फ़ैसलों में, जो कि डिसाइसिव फ़ैसले होते हैं। तो ऐसे में इनका लगातार ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि साउथ अफ्रीका का जो केस है वो बड़ा कमज़ोर है, और इनको पूरा यकीन भी है कि जिस तरह से इन्होंने अपने को डिफेंड किया है उसमें वो अपने कामयाब होंगे। हालांकि खदशात इस तरह के भी हैं कि इसराइल पर हो सकता है कि जो अदालत है वो इसराइल पर जो है इस तरह के फैसले करे जिससे कि इसराइल का जो अभी जंग जिस तरह से आगे बढ़ा रहा है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे थे और आपने बात की कि इसराइल में इस केस के हवाले से क्या बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत से रुजू करने पर कानूनी माहिरीन इस मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की वकला की टीम को मशावरत फराहम करने वाले आयरलैंड के एक माहिर समझते हैं कि आलमी बरादरी नस्ल कुशी के वाक़यात को रोकने में बार बार नाकाम हुई है, जबकि फ़लस्तीनी शहरी कहते हैं कि उन्हें इंसान समझा जाना चाहिए। The international community has repeatedly failed. बैनुल-अक़वामी बरादरी बारहा नाकाम रही है। ये रुवांडा, बोस्निया और रोहिंग्या अफराद के सिलसिले में नाकाम रही, जिसकी वजह से इस अदालत ने कार्रवाई की थी। वो फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कशी के संगीन खतरे की इब्तदाई निशानियों को नजरअंदाज करके एक बार फिर नाकाम हो गई, जिसकी निशानदही बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर से कर दी थी। इसराइल के हुकूमती और फौजी हुकाम की तरफ से नस्ल कशी के खुले आम, गैर इंसानी और मुसलसल बयानिए की इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयों से मुमासिलत होने के बावजूद भी आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए नाकाम रही। हमारे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और टीवी स्क्रीन्स पर फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कशी की हौलनाकियाँ बराह रास्त नशर होने के बावजूद तारीख की वो पहली नस्ल कशी जहाँ मुतासिरीन अब तक मायूसी के आलम में अपनी तबाही को बराह रास्त नशर कर रहे हैं, इस नाकाम उम्मीद पर कि शायद दुनिया कुछ करेगी। हमें एक हल की ज़रूरत है।
ہم تمام ممالک سے اپنے لیے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ ہماری طرح محسوس کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم انسان نہیں؟ ہر روز دسیوں لوگ مر رہے ہیں. میری ماں، میری بھانجی اور ان کی بیٹیاں مر گئیں. ان کا گھر گر گیا. 55 لوگ مارے گئے. ہماری بس ہو چکی ہے. ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے. ملک صرف تماشائی کیوں بنے ہیں؟ اور امریکہ ہمارے خلاف اسرائیل کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ ہتھیاروں سے ان کا ساتھ دے رہا ہے. کیوں؟ یہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمیں مدد کی ضرورت ہے. ہمیں ان میں سے کسی ایک کی مدد چاہیے. دی ہیگ میں اقوام متحدہ کی عدالت میں نسل کشی کے بارے میں جاری مقدمے کی سماعت سے ایک روز پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اسرائیلی صدر نے اپنی فوجی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے اس مقدمے کو مضحکہ خیز قرار دیا. یروشلم کے دورے کے دوران جرمن وزیر نے بھی اسرائیل پر نسل کشی کے الزامات کو مسترد کیا. دراصل ہمارا دشمن حماس ہے. ان کے مقاصد میں اسرائیل کو تباہ کرنا اور فنا کرنا شامل ہے، جو یہودیوں کی واحد قومی ریاست ہے. ہم بین الاقوامی عدالت انصاف میں موجود ہوں گے اور عالمی انسانی قوانین کے تحت اپنے سب سے موروثی حق کو استعمال کرتے ہوئے فخر کے ساتھ اپنا دفاع پیش کریں گے. میری ذاتی اور سیاسی رائے یہ ہے کہ آپ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کو بہت سخت ہونے پر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نسل کشی نہیں ہے. وہ جو نسل کشی کریں گے یا کرنا چاہیں گے وہ حماس ہے. ان کا ایجنڈا اسرائیل کی ریاست کا خاتمہ ہے. اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ فرام دا ریور ٹو دا سی نعرے کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کو کشتی کے ذریعے اسرائیل سے نکل جانا چاہیے، بلکہ یہ ان کے مکمل خاتمے کا خواب ہے. عالمی تنازعات یا جنگوں میں ایسے کون سے واقعات ہوتے ہیں جو نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں؟ 1948 میں اقوام متحدہ کی جانب سے نسل کشی کو ایک عالمی جرم قرار دیا گیا، مگر نسل کشی کیا ہے اور ایسے واقعات کا تعین کون کرتا ہے، اور یہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ کوئی فریق نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے؟ ہماری ساتھی عائزہ عرفان نے ایسے ہی سوالات کا جواب دینے کے لیے کچھ عرصہ پہلے یہ ایکسپلینر تیار کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. یہ نسل کشی یا جینوسائیڈ ہوتی کیا ہے اور یہ لیبل لگ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کی جانب سے یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے بعد ایک پولش وکیل رافیل لیمکن نے یونانی زبان سے ماخوذ لفظ جینوسائیڈ کا استعمال شروع کیا اور اسے عالمی جرم قرار دینے کی کوششیں شروع کیں. 1946 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی بار اسے عالمی جرم قرار دیا گیا اور پھر 1948 میں ہونے والے جینوسائیڈ کنونشن میں نسل کشی کی ایک باقاعدہ تعریف اختیار کی گئی، جس کے مطابق ایسے تمام جرائم جن کا مقصد کسی ایک فرقے، نسل، قوم یا مذہبی برادری کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنا ہو، نسل کشی قرار دیے جاتے ہیں. یہ جرم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور عالمی عدالت انصاف کے دائرے اختیار میں آتا ہے. یہ انتہائی نوعیت کا جنگی جرم ہے، لیکن اسے ثابت کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کسی ایک گروہ کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ یہ بھی کہ ایسا جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، ارادتاً کیا گیا. اب تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نسل کشی کے 3 بڑے مقدمات سنے ہیں. 70 کی دہائی میں کمبوڈیا کے خمیر روج کے ہاتھوں اقلیتی چام اور ویتنامیوں کے قتل عام کا مقدمہ، جس میں ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے. 1996 میں روانڈا میں ٹوٹسیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کا مقدمہ، جس میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے. اور 1995 میں بوسنیا کے علاقے سریبرینیتسا میں تقریباً 8000 مسلمانوں کے قتل عام کا مقدمہ. ان مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی سنائی گئیں. عموماً ان مقدمات کا فیصلہ آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. 1990 کی دہائی سے لے کے اب تک امریکہ 7 مختلف مقامات پر ہونے والے قتل عام اور مظالم کو نسل کشی قرار دے چکا ہے. ان میں بوسنیا، روانڈا، عراق، سوڈان کا دارفور صوبہ، دولت اسلامیہ کی جانب سے یزیدیوں کا قتل عام، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چین میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا سلوک شامل ہے. لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی ملک یا گروپ کو نسل کشی کا مرتکب قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف کوئی سخت اقدامات کرنے کا پابند ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے، لیکن اس سے ظلم کرنے والے گروپ یا حکومت پر اخلاقی دباؤ ڈالنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ حقیقت بجا کہ عالمی نظام قوانین کی بنیاد پر چلتا ہے اور عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ظلم اور استحصال کا شکار بے گناہ لوگ انصاف کے لیے عالمی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں.
کے کیس اور اس کے نتیجے میں اگر عالمی عدالت انصاف فیصلہ اسرائیل کے خلاف کرتی ہے تو اس کا اسرائیل پر کیا اثر پڑے گا، یہ جاننے کے لیے اسد اللہ خالد نے سیاٹل یونیورسٹی کے پروفیسر طیب محمود سے بات کی۔ پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ فیصلے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ جسے انٹرم میجر کہا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پہ کہیں کہ جو بھی آپ اقدام لے رہے ہیں وہ روک دیے جائیں جب تک کہ ہم پورا کیس نہ سنیں اور اس کا فیصلہ کریں، تو یہ تو چند دنوں میں یا ایک آدھ ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورا کیس سنا جائے گا، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال تو یہ چونکہ ایک عدالت ہے، اس کے پاس کوئی اپنی میکینزم تو نہیں ہے کہ وہ اس کو انفورس کرے، لیکن چونکہ عدالت کا یہ اقوام متحدہ کا حصہ ہے تو پھر انفورسمنٹ جو ہے وہ سلامتی کونسل، یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل پہ چلی جاتی ہے، اور اس صورت میں جیسے آپ کو پتہ ہے سلامتی کونسل میں 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، تو یہ کہنا پھر مشکل ہے کہ آیا اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا کہ نہیں۔ تو یہ تو رہا جو ٹیکنیکل بات، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایسی عدالتوں کے اور خاص طور پہ آئی سی جی کے فیصلے کے ایک ویسے بھی رائے عامہ پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ چاہے اگر آپ فرض کیجئے کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور سلامتی کونسل میں کوئی ملک ویٹو کر دیتا ہے انفورسمنٹ، تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑے گا کہ سفارتی لیول پہ اور عام رائے عامہ کے لیول پہ، اور جیسے کہ اب جدید جب کانفلکٹ ہوتے ہیں تو اس میں رائے عامہ کا بڑا دخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا پھر اثر پڑتا ہے قومی پالیسیز کے اوپر۔ تو اثر ضرور پڑے گا، اس کی مقدار اثر کی کیا ہے وہ تو اس پہ منحصر ہے کہ فیصلہ کیا آئے، اور آیا جو سلامتی کونسل ہے اس میں اتفاق رائے ہو کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ تو نسل کشی کے جو معاملات ہیں عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار میں کیا ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پر جب آپ نے میکنزم کا جو حوالہ دیا تو اس فیصلے کا میکنزم ہوتا کیا ہے، اگر ہم سمجھا سکیں، اور ان فیصلوں کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک یہ رہا کہ ان کے پاس اس معاملے پہ فیصلہ دینے کی اتھارٹی ہے کہ نہیں، تو اس کا منبع جو ہے وہ جینوسائیڈ کنونشن کہلاتا ہے، جو ایک عالمی معاہدہ ہے۔ 1948 میں یہ شروع ہوا تھا اور 1951 میں انفورس ہو گیا تھا۔ دونوں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل اس معاہدے کا حصہ ہیں، اور اس معاہدے میں جو ہے نسل کشی کی کو ایک تو بیان کیا گیا ہے کہ کیا چیزیں نسل کشی شمار ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ممانعت ہے نسل کشی کرنے کی، اور تیسرا یہ اہم کہ سب جو ممبر ہیں اس کنونشن کے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اقدام وہ اٹھا سکیں اس کو روکنے کے لیے، اور اسی کے تحت ساؤتھ افریقہ جو ہے عدالت میں گیا ہے۔ تو کیا عالمی عدالت انصاف کے جو ججز ہیں، کیونکہ وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو ان کے ملکوں کی خارجہ پالیسی کا کوئی اثر پڑتا ہے ان پہ؟ آئی سی جے میں چونکہ ایک وہ بین الاقوامی لیول پہ چیز ہے، اور جو 15 ججز ہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں، تو جو ٹریک ریکارڈ پہ اگر ہم جائیں تو جی ہاں ضرور اثر پڑتا ہے کہ کس ملک سے ججز ہیں، لیکن یہ کوئی لازم بھی نہیں ہے۔ لوگ کردار کے لوگ بھی ہوتے ہیں، انٹیگریٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر ہم پچھلے 50-70 سال کی تاریخ دیکھیں تو دونوں ہی چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک کہ کئی دفعہ ججز کے فیصلے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں جس ملک سے وہ ان کا تعلق ہو، لیکن ایسے فیصلے بھی آئے ہیں جس میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں حماس کا جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کچھ یرغمالی ہیں، تو اس کے حوالے سے چونکہ وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے، کیا عالمی عدالت انصاف اس سلسلے میں حماس کے خلاف یا حماس کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتی ہے؟
حماس بذات خود تو کوئی پارٹی نہیں ہے اس مقدمے میں، لیکن چونکہ ان کا جیسے آپ نے ذکر کیا 7 اکتوبر کا وغیرہ، تو اس کا ذکر تو ضرور ہوگا. اس کو شاید اگر مثال کے طور پہ اسرائیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ضرور اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی، لیکن چونکہ وہ فریق نہیں ہے تو اس کو اس طرح مورد الزام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا ذکر ضرور ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یوگوسلاویا کے حوالے سے، بوسنیا سربیا کے حوالے سے، روانڈا کے حوالے سے جب یہ مسئلے آئے ICJ میں یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، تو جو وہاں نان اسٹیٹ ایکٹر تھے ان کے جو اقدامات ہیں اس کا بھی عدالتوں نے جائزہ لیا، ذکر کیا اور اس کو بھی بیسس بنایا اپنے فیصلوں کا. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنوبی افریقہ کی طرف سے جو مقدمہ اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کو لے کر دائر کیا گیا ہے، اس کی سماعت کا آج دوسرا دن جاری ہے. لیڈن یونیورسٹی میں پبلک انٹرنیشنل لاء کی پروفیسر لریسا وان ڈین ہیرک کہتی ہیں کہ نسل کشی کا الزام ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. جنوبی افریقہ نے متعدد دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ اسرائیل اس وقت نسل کشی کر رہا ہے، لیکن پھر وہ دوسری دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ پہلی دلیل ناممکن تو نہیں لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہوگا. پھر جنوبی افریقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہاں پر گنجائش کم ہے، کیونکہ وہاں آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہ وہاں نسل کشی کا حقیقی خطرہ موجود ہے، اور یہ کہ تشدد میں جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نسل کشی کا باعث بن سکتا ہے. پھر جنوبی افریقہ یہ دلیل بھی دے رہا ہے کہ نسل کشی کے لیے اکسایا گیا ہے، اور اس سے مراد انتہا پسندانہ بیانات ہیں جو اسرائیل کے کئی رہنماؤں، سیاسی رہنماؤں، فوجی رہنماؤں نے دیے ہیں. اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیل نسل کشی کی کارروائیوں کو سزا دینے کے لیے یا نسل کشی کے لیے اکسانے پر کافی اقدامات نہیں کر رہا. دیکھیے، امکان ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے حق کو اٹھائے، جیسا کہ وہ شروع سے کہہ رہا ہے. اس پر قانونی بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعی اسرائیل کو اس صورتحال میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. 2004 کی وال ایڈوائزری رائے میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اپنے دفاع کا حق وہاں قابل اطلاق نہیں تھا، لہٰذا اس پر بحث ہوگی کہ آیا اسرائیل کو واقعی اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. لیکن اگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے تو بھی یہ شرائط کے بغیر نہیں. لہٰذا یہاں تک کہ اگر عدالت اس دلیل کو مانتی بھی ہے، جس کا امکان نہیں، تب بھی یہ ان تمام دعووں کو مسترد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو جنوبی افریقہ کر رہا ہے. تنازع کے فریقین پر بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں کو ماننا در حقیقت لازم ہے، اور اگر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو سلامتی کونسل ان کو نافذ کرنے کے طریقے کے بارے میں سفارشات دینے کے لیے اقدام کر سکتی ہے، اور یہ جنرل اسمبلی کے لیے بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. یہ حقیقت کہ اسرائیل بھی عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ICJ کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کرے گا. اسے دنیا کو دکھانے کی کوشش کرنے میں دلچسپی ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، وہ بین الاقوامی عدالتی نظام میں حصہ لینا چاہتا ہے. اور جنوبی افریقہ کے دراصل فلسطینیوں کے ساتھ کافی طویل تعلقات ہیں، اور یہ افریقی نیشنل کانگریس اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے دور کی بات ہے. یہ دونوں آزاد کرانے کی تحریکیں ہیں، اور اس لیے ان کے تعلقات ہیں، اور یہ آج تک جاری ہیں، کیونکہ جنوبی افریقی فلسطینیوں کو بھی نسل پرستی کے شکار کے طور پر دیکھتے ہیں، جو یقیناً ایک ایسا موقف ہے جسے وہ تسلیم کرتے ہیں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اپنا خیال رکھیے، اور دنیا بھر کی اہم معلومات اور خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اس کے ساتھ ہی محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.